نادان لڑکی۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر جاوید کے ساتھ بھاگنے والی تھی، لیکن عین وقت پر ایسا کیا ہوا کہ اسے قسمت نے بھیانک انجام سے بچا لیا۔ وہ ہانپتی کانپتی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی، جانے کیوں نیچے جانے کی بجائے وہ اوپر آ گئی۔ ٹرن ٹرن فون 4 بجنے لگا۔ ایک دم سے اس نے سائلنٹ کا بٹن دبایا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی۔ جاوید وہ فون اٹھاتے ہوئے بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی، میں نے سب سامان تیار کر لیا ہے، تم کہاں ہو؟ بولتے بولتے اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ میں بس پہنچنے والا ہوں، تم اطمینان رکھو اور ہاں جلدی سے نیچے آنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جاوید نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ نادان لڑکی کی کہانی۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ شبنم کے لیے یہ انتظار اتنا طویل ہو گیا جیسے برسوں وہ اس انتظار میں گزری ہو۔ گھبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جھانکنے لگی تھی، مگر یہ کیا، اس کا دل لمحے کے 1000ویں حصے میں جیسے رک سا گیا ہو۔ جاوید گلی کی نکڑ پر بائیک پر اپنے 2 دوستوں کے ساتھ تھا اور اس کے دونوں دوست بائیک سے اتر کر ایک سائیڈ پر ہو گئے۔ جاوید کا رخ شبنم کے گھر کی جانب تھا۔ شبنم نے دوبارہ اپنا فون نکالا اور جاوید کا نمبر ملایا۔ چھوڑتے ہی وہ بولا، جلدی نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں، اور ہاں دیکھو اپنا زیور اور نقدی ساتھ لیا ہے، تم اکیلے آئے ہو نا؟ شبنم نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے اکیلے آنا تھا تو ظاہر ہے اکیلا ہی آیا ہوں نا؟ جاوید جھنجھلاتے ہوئے بولا، تم فوراً آؤ، وقت کم ہے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا، مگر شبنم پر تو جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، تم اکیلے آئے ہو؟ شبنم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جاوید پر جیسے شک گزرا، وہ فوراً نرم انداز اپنے ہوئے بولا، یہ کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تنہا ہوں؟ تم آؤ اور خود دیکھ لو، میں تنہا آیا ہوں۔ اب کی بار وہ کچھ زیادہ ہی تفصیل سے جواب دے گیا۔ دونوں طرف سکوت چھا گیا۔ شبنم کی آواز نے سکوت توڑا تو جیسے جاوید پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، چلے جاؤ اور اب دوبارہ کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر تم یہاں آئے تو جان لو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اسے اپنی آواز کیسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کون سی دوست تھی میری ایسی جس نے مجھے تم سے ملنے سے نہ روکا ہو؟ مگر میں نے کسی کو نہ سنی، یہاں تک اپنی ماں باپ کو دھوکہ دینے چلی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں نے تمہیں اہم جانا اور تم نے آج بتا دیا، مجھ سے بڑھ کر کوئی پاگل ہو ہی نہیں سکتی۔ بے دردی سے وہ گال رگڑتی کال بند کرنے لگی کہ وہ گویا ہوا، تم اگر میری اصلیت جان ہی چکی ہو تو سیدھی طرح زیور اور نقدی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہاری تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا، پھر تم کسی کی تو کیا اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوگی۔
غصے سے بولتا وہ چپ ہوا۔ ہر بے ایمان انسان کی طرح وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، مگر شبنم پر اس کا اثر نہ پڑا۔ وہ پھٹ پڑی۔ وفادار شوہر: ایک سبق آموز واقعہ۔ جاؤ جو جی میں آئے کر لو، میں کسی صورت تمہیں پھوٹی کوری نہیں دینے والی۔ ایک اور بات یاد رکھنا، جب کوئی توبہ کرے تو وہ، اس نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، وہ کسی کی توبہ رد نہیں کرتا اور جب آزماتا ہے تو اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کرتے ہی دیوار پر دے مارا اور ایسے رونے لگی جیسے اس کا کوئی مر گیا۔ مر ہی تو گیا تھا نا اس کا ضمیر۔ آہ، کیا ہوتا اگر میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی۔ یقیناً میرا بھی ذکر ان لڑکیوں میں ہوتا ہے جو اپنے والدین کی نافرما ہوتی ہیں، در در ٹھوکریں کھانے والی، جنہیں پھر کبھی عزت نہیں ملتی، جو باپ کی عزت کو اس کی دہلیز پر روند کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں، پچھتاوے کے آنسو بہاتی۔ اب وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ پڑا ہو۔ ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ ان کہانیوں کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چل جائے تو شاید کوئی بیٹی یہ قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے۔